بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر والوں میں سب سے زیادہ پیاری تھی، کیونکہ ساری لڑکیوں میں حضرت فاطمہ ہی سب سے چھوٹی تھی۔ ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کو سب سے زیادہ کس سے محبت تھی؟ جواب میں فرمایا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پوچھنے والوں نے دوبارہ پوچھا کہ آدمیوں میں کون زیادہ محبوب تھے؟ جواب میں فرمایا کہ فاطمہ کے شوہر۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کی اور سے تبلیغ کا حکم ہوا اور آپ نے اللہ کے حکم سے توحید کی دعوت دینا شروع کر دی، تو مکہ کے قریش آپ کے دشمن ہو گئے اور طرح طرح سے آپ کو ستانے لگے۔ آپ کی تکلیف سے آپ کی بیوی حضرت ختیجہ اور آپ کی اولاد سبھی کو تکلیف پہنچتی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کم عمر میں اپنے باپ کی ان تکلیفوں کو دیکھ کر بہت پریشان رہتی تھی۔ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ شریف کے قریب نماز کی نیت باندھ لی۔ وہیں قریش اپنے مجلسوں میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ان میں سے ایک بدبخت نے مجلس میں حاضر لوگوں سے کہا کہ بولو، تم میں سے کون اس کام کو کر سکتا ہے کہ فلاں خاندان نے جو اونٹ ذبح کیا ہے اس کی اوجھڑی اور خون لے آؤ، اور جب یہ محمد سجدے میں جائے تو ان کے کندھوں پر رکھ دے۔ یہ سن کر ایک بدبخت آدمی اٹھا اور پھر اس نے یہ سب گندی چیزیں لا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان اوجھڑی رکھ دی اور آپ سجدے میں ہی رہ گئے۔ اوجھڑی کے بوجھ کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اٹھ نہ سکے۔ آپ کی حالت دیکھ کر کافروں نے خود خوب ہنسنا شروع کر دیا، اور اتنا ہنسے کہ ہنسنے کی وجہ سے ایک دوسرے پر گرنے لگے۔ کسی نے یہ حالت دیکھ کر حضرت فاطمہ کو جا کر خبر دی کہ جاؤ دیکھو، تمہارے باپ کو کافی لوگ بہت زیادہ پریشان کر رہے ہیں۔ اس وقت حضرت فاطمہ کی عمر بہت کم تھی، لیکن خبر پا کر دوڑی چلی گئیں اور سیدہ عالم کے مبارک کندھوں سے یہ گندگی اٹھا کر پھینک دی اور کافی لوگوں کو برا بھلا کہنے لگی۔ پھر جب اللہ کے رسول نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے 3 بار ان کافروں کے لیے بد دعا فرمائی۔ حضرت فاطمہ کا بچپن دین کے لیے تکلیف سہنے میں گزرا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے قریش کی تکلیفوں سے بچنے کے لیے مدینہ منورہ کو ہجرت فرمائی، اور پھر کچھ دنوں کے بعد حضرت فاطمہ نے بھی اپنی بڑی بہن حضرت ام کلثوم کے ساتھ مدینے کی طرف ہجرت فرمائی اور پھر ساری زندگی مدینے میں ہی گزار دی۔ ہجرت کے بعد سن 2 ہجری میں اللہ کے رسول نے حضرت علی سے حضرت فاطمہ کا نکاح کر دیا۔ اس وقت حضرت فاطمہ کی عمر 15 سال تھی اور حضرت علی کی عمر 21 سال تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز میں حضرت فاطمہ کو ایک بچھونا اور ایک چمڑے کا تکیہ جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی اور 2 مسکیزیں عنایت فرمائیں۔ رخصتی کے دن عشاء کی نماز سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو حضرت ام ایمن کے ساتھ حضرت علی کے گھر بھیج دیا، اور پھر نماز کے بعد خود ان کے یہاں تشریف لے گئے اور حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ پانی لاؤ۔ یہ ایک پیالے میں پانی لے کر آپ نے اس پانی سے اپنے منہ مبارک میں پانی لیا اور پھر اسے ان کے سینے پر اور سر پر چھینٹے دیے اور اللہ سے ان دونوں کے لیے دعا مانگی۔ حضرت علی کوئی مالدار آدمی نہیں تھے، ان کے یہاں نہ سکھ تھا، نہ آرام، نہ کھانے پینے کی چیزوں کی بہتات تھی۔ گھر میں نہ بہت سامان تھا، نہ گھر کوئی بہت اچھا بنا ہوا تھا، نہ کوئی خدمتگار تھا۔ اللہ کے رسول نے جو فقر و فاقہ اپنے لیے پسند کیا تھا وہی داماد اور بیٹی کے لیے پسند فرمایا تھا۔ ایک بار حضرت فاطمہ آپ کے پاس آئی
اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، میرے اور علی کے پاس صرف ایک بھیڑ کی کھال کا بستر ہے جس پر ہم رات کو سوتے ہیں اور دن کو اس پر اونٹ کو چارہ کھلاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری بیٹی، صبر کرو، کیونکہ موسیٰ 10 سال اپنی بیوی کے ساتھ ایسے رہے کہ دونوں کے پاس صرف ایک چادر تھی، اسی کو اوڑھتے اور اسی کو بچھاتے تھے۔ حضرت فاطمہ کی وفات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے بعد ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر ان کو بہت زیادہ غم ہوا، اور آپ کے بعد جب تک حضرت فاطمہ زندہ رہیں کبھی ہستی نہ دکھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتا دیا تھا کہ میرے گھر والوں میں سب سے پہلے تم ہی مجھ سے آ کر ملو گی، اور پھر ایسے ہی ہوا۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں جب حضرت فاطمہ گمبھیر بیمار تھی تو میں نے ان دنوں ان کی دیکھ بھال کی۔ ایک دن صبح ہوئی تو مجھ سے حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ اماں جان، میرے لیے غسل کا پانی رکھ دو۔ چنانچہ میں نے ان کے لیے غسل نہانے کا پانی رکھ دیا، پھر انہوں نے بہت اچھی طرح غسل کیا۔ اس کے بعد مجھ سے کپڑے مانگے کہ میرے نئے کپڑے دے دے۔ میں نے اس کی بھی تعمیر کی اور انہوں نے مجھ سے کپڑے لے کر پہن لیے۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ میرے بستر کو بیچ آنگن میں بچھا دے۔ چنانچہ میں نے اس کی بھی تعمیل کی اور ان کا بستر بیچ آنگن میں بچھا دیا۔ اس کے بعد وہ یہ کر اور اپنے ہاتھ گال کے نیچے رکھ کر لیٹ گئی اور مجھ سے فرمایا کہ اے اماں جان، اب میری جان جاتی ہے، میں نے منہ میں غسل کر لیا ہے، اب مجھ سے دوبارہ غسل نہ دینا اور انہی کپڑوں میں دفن کر دینا۔ چنانچہ اسی وقت انتقال فرما گئی۔ حضرت علی اس وقت موجود نہ تھے، باہر سے تشریف لائے تو میں نے ان کو خبر کر دی۔ حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد حضرت علی ان کی یاد میں بہت روتے تھے۔ جب تک حضرت فاطمہ زندہ رہی حضرت علی نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ جب ان کی وفات ہو گئی تو انہی کی وصیت کے مطابق ان کی بھانجی حضرت امامہ بنت زینب سے نکاح فرمایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولادوں کی آپ کی موجودگی میں ہی وفات ہو گئی تھی۔ پھر آپ کے بعد حضرت فاطمہ بھی جلدی آپ سے جا ملی۔ حضرت فاطمہ کو جنت البقیع میں دفنایا گیا۔ رضی اللہ تعالی